اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے بات پچھلی نشست میں یہاں پہ ختم کی تھی بلکہ ہم نے شروع یہاں سے کی تھی کہ کچھ جابس ہیں جو رزلٹ اورینٹڈ ہیں، کچھ ہیں جو پروسیس اورینٹڈ ہیں۔ وہ جو رزلٹ اورینٹڈ ہے وہاں سٹریس کا لیول زیادہ ہوتا ہے نسبتاً۔ یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ نہیں کہی تھی، بٹ دس از سو آبویس ایکچولی، چونکہ ہر روز حساب کتاب ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹرن اوور زیادہ ہے۔ تو کیا اس کی وجہ پرسسٹنس کی کمی ہے کہ لوگ مستقل مزاج نہیں ہیں؟ اور ہم نے یہ کہا کہ پرسویرنس کی کمی ہے، اور پرسسٹنس اور پرسویرنس میں فرق یہ ہے کہ پرسسٹنس صرف کسی کام کو کرتے رہنا ہے، اور پرسویرنس یہ ہے کہ اس راستے میں جو بھی مشکلات آئیں ان کو بھی نیگوشیٹ کرتے رہنا ہے اور ان کو سرماؤنٹ کرنے کی اور اوور کم کرنے کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ یہ پرسویرنس ہے ایکچولی۔ تو پرسویرنس کا ایک ایسپیکٹ ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم۔ آج ہم دوسرے ایسپیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ پرسویرنس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جب ایڈورسٹی آتی ہے، یا جب ایڈورسٹی، دیکھیے دو طرح کے معاملات۔ ایک یہ ہے دیٹ یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ فائن، آپ ہر کام جیسے کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے، اب بھی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن حالات بدل گئے۔ اس کی آج کل کی سب سے بڑی لائیو ایگزامپل کووڈ ہے۔ یعنی جس طرح کی بھی سب لوگ کام کر رہے تھے وہ ٹھیک کام کر رہے تھے، ان کی ساری چیزیں ٹھیک ڈیزائنڈ تھیں، اور یہ کئی عرصے سے امپروو ہوتے ہوتے، ریفائن ہوتے ہوتے ایسی سٹیج پہ آ گئی تھیں کہ جہاں پہ دی ریزلٹس ور ایکسلنٹ ایکچولی، اور موسٹ آف دی پیپل ور پرفارمنگ ویری ویل۔ لیکن کووڈ آ گیا۔ اب کووڈ از سم تھنگ جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اور جس کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی شکل صورت کیا بنے گی کیا نہیں بنے گی، آل دو اٹس اے ایئر اینڈ ہاف ناؤ، لیکن ابھی تو یہی پتہ ہے کہ ڈسٹربنس ہے۔ کتنے عرصہ رہے گی، کیا شکل اختیار کرے گی، یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے۔ تو اب اس صورتحال میں یہ ایک انفورسین ایک واقعہ آ گیا ہے۔ تو کچھ ایڈورسٹیز اس طرح کی ہیں۔ کچھ یہ ہے کہ یعنی حالات نہیں بدلے، لیکن جس طریقے سے آپ کام کر رہے تھے وہ طریقے پرانے ہو گئے، اور کچھ چیزیں چینج ہو گئیں، کوئی پروسیس کی امپروومنٹ آ گئی، لوگوں نے کچھ اور، جیسے لوگوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ شروع کر دی۔ اگر آپ نے شروع نہیں کی یا آپ پہ اپلائی نہیں کرتی تو لوگوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ شروع کر دی، آپ نے نہیں کی، اور وہ آپ سے ایج لے گئے، یا انہوں نے انوویشن کر لی کسی اور طرح سے، نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ نے نہیں کی، تو وہ آپ سے ان کو ایڈوانٹیج مل گیا۔ تو پرسویرنس کی کہ یہ بھی ایسپیکٹس ہیں بیسکلی۔ تو دوسرا جو میں بات ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ایسی ایڈورسٹی ہو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے کووڈ ہے، وہاں پہ کانسٹنٹلی انوویٹ کرنا چاہیے۔ یعنی وہاں پہ بہت فریکوینٹلی سچویشن کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور وہاں پہ کانسٹنٹلی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا چیزیں چینج کر سکتے ہیں، کیا امپروومنٹس کر سکتے ہیں، کن چیزوں پہ زیادہ نظر رکھ سکتے ہیں جن سے اپنے ریزلٹس کو سسٹین کیا جا سکے یا مینٹین کیا جا سکے جن سے۔ اور وہ ایسی سچویشن جہاں پہ کہ آپ کا پروسیس ایکچولی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ پرانا ہو گیا ہے اور وہ اب اس طرح سے افیکٹو نہیں رہا، تو وہاں پہ پروسیس کی امپروومنٹ دیکھنی چاہیے۔ پرسنلی میں اس حق میں ہوں کہ اپنے پروسیسز کو بھی کانسٹنٹلی ریویو کرتے رہنا چاہیے، ایون ان گڈ ٹائمز، کیونکہ وقت بہرحال چینج ہوتے رہتے ہیں اور چیزیں آگے چلتی رہتی ہیں، نہ رکی رہتی ہیں نہ پیچھے جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اپنے پروسیسز کو کانسٹنٹلی دیکھتے رہنا چاہیے، اور ان کو امپروو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ، کوئی نہ کوئی کوشش ان کو امپروو کرنے کی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا ٹول انالیسس ہے۔ جتنی آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی وہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے، اس انفارمیشن کو جتنا آپ اینالائز کریں گے وہ اس سے زیادہ بڑی اسٹرینگتھ ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں انفارمیشن آنا اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ ریسورسز ہیں آج کل، بہت ذرائع ہیں انفارمیشن آنے کے، تو انفارمیشن تو آتی رہتی ہے، بلکہ انفارمیشن اتنی زیادہ آتی ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سو انفارمیشن تو آتی ہے، لیکن اس کا انالیسس اور اس سے کوئی کنکلوژن نکالنا اور اس نتیجے کی بنیاد پہ پھر کچھ طے کرنا کہ اب کیا کریں، یہ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں ایکچولی، اور یہ مسنگ ہے۔ تو پہلی صورتحال میں جو میں دیکھ رہا ہوں جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ویٹ اینڈ سی لوگوں نے کافی کیا، اب زیادہ تر لوگوں نے،
کہ اچھا دیکھتے ہیں کووڈ کیا کرتا ہے، اس کے بعد سوچیں گے کیا ہوگا پھر. لیکن کچھ جو ذرا زیادہ ایجائل لوگ تھے انہوں نے ویٹ اینڈ سی نہیں کیا، انہوں نے اس کے درمیان سے کہیں نہ کہیں کچھ راستے نکالنے کی کوشش کر لی، اینڈ دے گاٹ سکسیس ایکچولی. دنیا بدل گئی بہت سی اس 1.5 سال میں. اور جو دوسرا پارٹ ہے جو پروسیس امپرومنٹ کا، وہ جو لوگ کانسٹنٹلی یہ ایفرٹ کرتے ہیں اور جو کانسٹنٹلی انالائز کرتے ہیں اور امپرووائز کرتے ہیں کہ نئی سے نئی چیزیں کچھ کر سکیں اور بہتری لا سکیں، آبویسلی ان کے رزلٹس بہتر ہیں، اور ان کے رزلٹس بہتر ہی رہیں گے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پیپل جو یہ کام نہیں کر رہے. وہ اپنی جگہ پہ پیچھے پیچھے ان کے چلتے رہیں گے اور شاید ان کا گیپ بڑھتا رہے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پاکستان میں خیر فارما انڈسٹری میں تو یہ گیپ آلریڈی بڑا وائڈ ہو چکا ہے بٹوین دی کمپنیز ہو آر پرفارمنگ ویل اینڈ دی کمپنیز ہو آر ناٹ پرفارمنگ ویل. ان کے درمیان کا فاصلہ بے شمار پیدا ہو چکا ہے اور دن بدن بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ اب ریسورسز کا فرق پڑ گیا ہے، اب مارکیٹنگ مسل کا فرق پڑ گیا ہے. اب بہت ساری ایسی کام ہیں جو چھوٹی کمپنیاں جو نان پرفارمنگ کمپنیاں وہ کر ہی نہیں سکتی ہیں، ایکچولی ان کے بس میں نہیں رہا، جو بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ گیپ بڑھ رہا ہے بیسیکلی. جو چیزیں ہمیں پرسویرنس سے روکتی ہیں، ایک تو اس میں سے آبویسلی ہم جلدی ڈسکریج ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ڈسکریج ہوتے ہیں تو ہمارے سوچنے کی صلاحیتیں ذرا کم ہو جاتی ہیں، چونکہ اب ہم اسٹریس میں آ گئے، اب ہم ذرا پریشانی میں آ گئے، اب ذرا افسوس کا عالم ہے اور ڈپریشن کا عالم ہے سو کالڈ. لہٰذا ڈسکریجمنٹ از ون فیکٹر جو کہ ہمیں بیسکلی ڈاؤن کرتا ہے. اور جب ہم ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر اور کچھ عرصے کے بعد اگر ہم کچھ حل نہیں نکال پاتے تو پھر ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، یعنی حالات کے سامنے ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ہار مان لیتے ہیں کہ بس بھئی میرے بس کا کام نہیں ہے اب یہ بس میں آئی کی ناٹ ڈو اٹ اینی مور ایکچولی. اب یہ کوئی اور ہی کرے گا شاید، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ کہیں اور نکل جائیں گے، لیکن وہاں جا کے کیا کریں گے؟ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کہیں اور جا کے بھی یہی سچویشن ہوگی تو کیا کریں گے پھر اس کو؟ سو یہ میں سم اپ کر دوں بات کو. باتیں تو اس میں بہت سی اور بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو کیپ اٹ فوکسڈ ایکچولی. میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ ہمارے ہاں 2 طرح کی جابس ہیں، رزلٹ اورینٹڈ ہیں اور پروسیس اورینٹڈ ہیں. اور رزلٹ اورینٹڈ جابس میں ٹرن اوور زیادہ ہے نسبتاً، اور پروسیس اورینٹڈ جابس میں ٹرن اوور کم ہے. حالانکہ رزلٹ اورینٹڈ جابس میں گروتھ بہتر ہے، کمپنسیشنز بھی بہتر ہیں. اور میں نے یہ کہا کہ پرسسٹنس تو دونوں میں ہے جتنی بھی ہے. ہمارے ہاں ایز اے سوسائٹی بھی ہم کتنے پرسسٹنٹ ہیں، یہ اس کا اوور آل ریفلیکشن ایک الگ بھی ہے. لیکن جو پرسسٹنس سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ پرسویرنس ہے. اور میں نے یہ کہا کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پرسسٹنس صرف کسی کام کو ریگولر کرنا ہے، اور پرسویرنس یہ ہے کہ اس راستے میں جو مشکلات آئیں ان کو بھی ریزالو کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے، ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے کسی نہ کسی طرح سے، تاکہ جو فارورڈ پروگریس ہے وہ کسی طرح رکے نہیں بلکہ چلتی جائے. سو پھر میں نے یہ کہا کہ جو پرسویرنس ہے اس کے بھی کچھ ایسپیکٹس ہیں جس کی ہم نے بات کی ہے، کہ اس میں ایک ایسپیکٹ پروسیسز کو ریویو کرنے کا ہے، انالیسس کا ہے، امپروومنٹ کا ہے. ایسی ایڈورسٹیز جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں ان کے اگینسٹ انوویٹ کرنے کا ہے. اور آبویسلی دیکھیے ایک کی ورڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ٹو دی بیسٹ آف آور ایبلٹی اینڈ ٹو بیسٹ آف دی انفارمیشن، تب تک ہم اس کا کچھ خاص نہیں کر سکتے. بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی بات کو کچھ اس کا سر پیر نکالے اگر ہم صرف دوڑنا شروع کر دیں محنت کرنے کے لیے، تو یہ کوئی بہت احسن بات نہیں ہے، اور اس سے کوئی خاص رزلٹس نہیں آتے. رزلٹ اسی چیز سے آتے ہیں جو فوکسڈ ہوتی ہے اور جو واقعی آپ کو کسی ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہے. سو یہ پرسسٹنس کی ہمیں ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ پرسویرنس کی ضرورت ہے کسی بھی جاب میں، نہ صرف کنٹینیو کرنے کا بلکہ اس میں ایکسل کرنے کے لیے. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ، اور یہ شاید ممکن بھی نہیں ہوگا کہ ہر شخص ایک کمپنی جوائن کرے اور ریٹائر ہو کے وہاں سے نکلے، شاید یہ ممکن نہیں ہوگا، اور یہ بہت کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. کمپنی کو بھی ضرورت ہے کہ نئے لوگ آئیں اور نئے لوگ آتے رہیں تاکہ فریش آئیڈیاز آتے رہیں. لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ مختلف جگہوں پہ کام کر کے وہ اپنے آپ کو انرچ کرتے رہیں. سو دیٹ از ناٹ دی پرپز. دی پرپز از کہ آپ جہاں بھی ہیں، جب تک بھی ہیں، وہاں پہ آپ اپنی بیسٹ پاسبل کیپیبلٹی کے ساتھ
بیسٹ پاسبل ریزلٹس دے سکیں. دیکھیے لائلٹی کا سٹینڈرڈ میرے خیال میں تو بدل چکا ہے. لائلٹی کسی زمانے میں نمبر آف ایئر سے کاؤنٹ کرتے تھے کہ کتنے سال کام کر لیا جی آپ نے, 20 سال کر لیا, 25 سال کر لیا. لانگ سروس ایوارڈ کمپنیاں دیتی تھیں, لائلٹی ایوارڈز دیتی تھیں کہ جی اب آپ کے 10 سال پورے ہو گئے, یہ سرٹیفکیٹ لے لیجئے. اب آپ کے 20 سال پورے ہو گئے, یہ گولڈ میڈل لے لیجئے آپ. لیکن اب ایسا نہیں ہے ایکچولی. اب لائلٹی کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے. ہیو یو ڈن یور بیسٹ, ہیو یو گیون یور بیسٹ, جتنا عرصہ بھی آپ تھے. اور اگر آپ نے وہ کیا ہے تو پھر آپ کی لائلٹی از ابو بورڈ. اور اگر وہ نہیں کیا اینڈ یو آر جسٹ اسٹیئنگ دیئر, تو پھر لائلٹی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی بہت احسن ہے, یا ایسی چیز ہے جو بہت کوئی ساٹ آفٹر ہے کہ ضرور اس لائلٹی اس طرح کی چاہیے, نہیں چاہیے. سو پہلی جو سب سے چیز میں کہنا چاہتا ہوں, اس کو سم اپ کر کے جو بات میں مکمل کرنے کی طرف جا رہا ہوں, وی ہیو ٹو بی دیئر ایوری ٹائم, ایوری ڈے. یعنی اس کی ایک اور طرح سے میں انالوجی یوں ڈرا کرتا ہوں, جو میں نے پہلے بھی بات میں نے کہیں کی تھی, کہ ایک لائن ڈرا کر لینی چاہیے کہ یہ میری پرفارمنس کا ایک سٹینڈرڈ ہے جس کو میں پرسیو کروں گا, اور یہ ایک آپٹیمم سٹینڈرڈ ہے, اور مجھے ذاتی طور پہ صرف یہ اجازت ہے کہ میں 5% اوپر یا 5% نیچے اس سے جاؤں گا. میں نہ 50% اوپر جاؤں گا, نہ 50% نیچے جاؤں گا, یہ اجازت نہیں ہے. اور پھر اس 5% کی ویریشن کے ساتھ میں اس آپٹیمم سٹینڈرڈ کو فالو کرتا رہوں. یہ ہے بی دیئر ایوری ٹائم, ایوری ڈے, اینڈ بی دیئر فلی. ناٹ جسٹ بی دیئر فزیکلی, بٹ بی دیئر فزیکلی اینڈ مینٹلی اینڈ ایموشنلی اینڈ ایوری تھنگ. سو یہ پہلا تو میرا آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایسی تمام جو کوئی آپ جس کام میں بھی ہیں, آپ جاب میں ہیں, آپ امپلائمنٹ میں نہیں ہیں, آپ سیلف امپلائڈ ہیں, آپ کوئی کریٹو کام کرتے ہیں, آپ ڈیزائن کرتے ہیں, آپ ویب سائٹس بناتے ہیں, آپ کوئی اور کسی طرح کی کریٹو پروسیس میں انوالوڈ ہیں, جو بھی آپ کا ٹریڈ ہے, یو ہیو ٹو بی دیئر ایوری ڈے, آن ٹائم, ایوری ٹائم, اینڈ بی دیئر فلی. فزیکل, مینٹل, ایموشنل, ہر لحاظ سے وہیں پہ ہونا ہے. یہ پہلی ضرورت ہے اس بات کی, چونکہ وہ ہم اور پرسویرنس کو ویگ یا ایمبیگوس ٹرم میں نہیں لے سکتے کہ اس کا ہم کیا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو فوکس آن ایفرٹ, کہ ہم جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں کیا وہ کافی ہے, کیا وہ ان حالات میں کافی ہے, وہ اگر وہ کل کافی تھی تو کیا آج بھی کافی ہے, یا آج اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہے تو پھر کر لینی چاہیے. سو دوسری بات یہ ہے, یعنی پہلی بات یہ ہے کہ پریزنس چاہیے ہر روز, چاہے وہ حالات جو بھی ہیں اور موڈ جو بھی ہے اور طبیعت جیسی بھی ہے, اس کے باوجود ہر روز موجود ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایفرٹ جو پہلے تھی اگر وہ کافی نہیں ہے تو اس ایفرٹ کو بڑھانا ہے. لیکن میں ایک قدم پھر پیچھے جا کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو آفیسز میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ چھٹی کرتے ہیں ایک دن کی. کیا ہوا جی, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب آنیسٹلی کوئی طبیعت کی خرابی ایسی نہیں ہوتی جو ایک دن میں ٹھیک ہو جائے. اگر فرض کیجئے مجھے بخار ہو جائے کسی وجہ سے, کوئی گلا خراب ہو گیا, انفیکشن ہو گئی, چیسٹ انفیکشن ہو گئی, وٹ ایور, GI انفیکشن ہو گئی, وہ ایک دن میں نہیں جائے گی. اٹ may ٹیک 2 days 3 days, تو کوئی سینس بنتی ہے اس کی. لیکن یہ ایک دن کی طبیعت خرابی, اور جب اگلے دن آتے ہیں تو مکمل طور پہ بشاش ہوتے ہیں, یعنی وہ لگتا نہیں کہ کسی سٹریس سے گزر کے آئے ہیں. تو یہ طبیعت کی خرابی مناسب نہیں. یہ اس پرپز کے اگینسٹ ہے جو میں نے کہا نا کہ لائن ڈرا کرنی ہے اینڈ بی دیئر ایوری ٹائم آنا ہے, یہ اس کے خلاف ہے, اس اسپرٹ کے خلاف ہے. ہاں کوئی ضرورت ہے, واقعی جینوائنلی ضرورت ہے, یا خدا نخواستہ واقعی طبیعت خراب ہے, تو ضرور اپنی وہ فیسلٹی اویل کیجئے. لیکن جسٹ فار دی ہیک آف اٹ, کہ بس چھٹیاں کر لینی ہے بس, یا ہر مہینے کاؤنٹ کر کے 1-2 چھٹیاں کر لینی ہیں, یہ اس اسپرٹ کے اگینسٹ ہے. باقی آپ خود دیکھ لیجئے. سو بی دیئر ایوری ٹائم, فوکس آن ایفرٹ, کہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اس کو ریویو کریں, اور اس کو اگر وہ اس میں کچھ انکریز کرنے کی ضرورت ہے یا اس کی ڈائریکشن میں کوئی چینج کی ضرورت ہے تو کر لیجئے. اور فوکس آن پروسیس, جس پروسیس سے آپ کام کرتے ہیں اس پروسیس کو بھی کنٹینیوسلی ریویو کرتے رہنا چاہیے, تاکہ اس میں جہاں جہاں امپرومنٹس کی ضرورت ہوں ان کو کر لینا چاہیے, ان کو وقت کے ساتھ ساتھ. اور آخری بات یہی ہے, دیکھیے, وی نیڈ ٹو کیپ مارچنگ. قوموں کی زندگی میں بھی یہ مسائل ہیں, لوگوں کی زندگی میں بھی یہ مسائل ہیں کہ بہت مرتبہ وی جسٹ اسٹاپ, وہ جس کو کہتے ہیں نا وی اسٹاپ ان اوور ٹریکس ایکچولی, کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں
اور سکتہ ہو جاتا ہے اور وی فریز ایکچولی، اور ہم نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے ہمارے ساتھ پھر جو بھی ہو جائے گا، پھر ہمارے بس میں تو نہیں ہوگا پھر وہ. سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کنٹینیوسلی موو فارورڈ کرتے رہیں، چاہے وہ ہم چھوٹے قدم اٹھائیں بڑے قدم اٹھائیں، لیکن کرتے رہیں. یہ سب پریکٹیکل شکلیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، جو پرسویرنس کو خود بخود آپ کی زندگی میں لے آئیں گی، اور جن کی وجہ سے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ نہ صرف آپ اس میں بہت اچھے رزلٹس لے کے آ سکیں گے اپنے لیے. سب سے پہلے تو پرسنل سیٹسفیکشن سب سے پہلے ہوتی ہے، امپلائر کی سیٹسفیکشن یا اور کسی کی تو بعد میں آئے گی نا. اف آئی ڈو اے گڈ جاب آئی فیل گڈ مائی سیلف فرسٹ ایکچولی، اس سے پہلے کہ کسی اور کو خبر بھی ہو، آئی فیل گڈ مائی سیلف. تو سب سے پہلے آپ کی سیٹسفیکشن آئے گی، اس کے بعد دوسروں کی آئے گی، پھر کوئی ریوارڈ بھی اس کے ساتھ آئیں گے، یقیناً آئیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی کسی کی، یہ تو طے ہے، یہ اس دنیا کا اصول ہے. بیسیکلی یہ قدرت کا اصول ہے کہ محنت ضائع نہیں ہوتی، اس کا ریوارڈ ضرور آتا ہے. تو کیپ مارچنگ فارورڈ. اور میں آخری اگر اس بات کو بالکل دو فکروں میں اگر میں کنکلوڈ کر دوں تو پلیز بی دیئر ایوری ڈے ایوری ٹائم اینڈ بی فلی دیئر فزیکلی مینٹلی اینڈ ایموشنلی بی دیئر. نمبر 1 اینڈ نمبر 2 پلیز کیپ مارچنگ فارورڈ، ڈونٹ اسٹاپ. اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین.